بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی کثرت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اور ایک لمبے عرصے تک ان کی نسبت اس ذکر کے ساتھ جب جڑ جاتی ہے نا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ایسے شخص کی طبیعت اور مزاج میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ ذرا اس تبدیلی کو اپنے اندر محسوس کر کے دیکھیے گا، اور جن کو یہ تبدیلی میں سمجھتی ہوں نصیب ہوئی ہے نا، وہ ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کہ جی واقعی ایسا ضرور ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تبدیلی بہت بڑی اور اعلیٰ خوبی ہے انسان کے مزاج اور طبیعت میں، کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اب درود پاک کی کثرت کرتا وہی ہے جو اللہ کے بھی قریب ہے، جو اس کے محبوب کے بھی قریب ہے، اور محبت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ اظہار جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ اور حضور کی محبت، اب جو اصل بات آپ کو سمجھانی ہے، جو اصل بات آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج میں پیدا ہوتی ہے، جو خوبی پیدا ہوتی ہے درود پاک کی کثرت کرنے سے۔ درود پاک آپ اتنا پڑھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ آپ کے مزاج اور طبیعت کو ڈھال دیا جاتا ہے ایک ایسی خوبی کے اندر کہ جسے سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روحیں سرشار ہو جائیں گی۔ اور ہمیں نا بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، اور جو لوگ صاحب علم لوگ ہیں نا، ہمیں زندگی چاہیے ہی ایسی، ہمیں اپنا مزاج اور طبیعت بنانی ہی ایسی ہے، زندگی گزارنی ہی ایسی ہے۔ یقین کریں اتنی خوبصورت لائف یہ ہوتی ہے نا، جس انسان کے مزاج اور طبیعت میں یہ خوبی پیدا ہو جائے، اور اس خوبی کے ساتھ زندگی گزارنا، پر کیا بات ہے جناب۔ حضور والا آپ کو نا لطف آ جائے گا اگر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے اور اس خوبی کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کو سادہ بنا دیتی ہے۔ حضور کی محبت انسان کو فقیر اور درویش کر دیتی ہے۔ اب یہ فقیری وہ فقیری نہیں ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان مالی طور پر غریب ہو جائے اور فقیر ہو جائے، نہیں سر، آپ کے مزاج کے اندر جو فقر آتا ہے، جو قناعت پسندی آتی ہے، جو سادگی اترتی ہے آپ کے مزاج کے اندر، اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی درویشی، اتنی فقیر صفتی انسان کے اندر پیدا ہو جانا، اتنی سادگی پیدا ہو جانا، اس کا بڑا ہی جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ لطف آتا ہے ایسے مزاج کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ اور سب سے بڑی خوبی پیدا یہی ہوتی ہے درود پاک کی کثرت کرنے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں رکھنے سے، کہ انسان سادہ، درویش اور فقیر صفت انسان بن جاتا ہے۔ اب ان کی آگے تعریف سن لیں کہ وہ کس طرح کی زندگی، پھر انسان کا مزاج کس طرح کا بن جاتا ہے۔ درویشی حضور والا اسے کہتے ہیں کہ انسان کی ذات بالکل بے ضرر ہو جاتی ہے، اور منفعت بخش جب انسان بن جاتا ہے نا مخلوق خدا کے لیے، تو وہ انسان درویش صفت انسان ہوتا ہے۔ اور یہ درویشی حضور کی محبت کے صدقے میں آپ کے اندر اتار دی جاتی ہے، آپ کے مزاج کے اندر اتار دی جاتی ہے۔ کبھی غور کر کے دیکھیے گا ان چیزوں کو، کبھی محسوس کر کے دیکھا کریں جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے کر رہے ہیں۔ جناب آپ کی زندگی میں ایک لمبے عرصے سے آپ درود پاک سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کا دامن جڑا ہوا ہے درود پاک سے، تو حضور کی محبت آپ کے اندر درویشی، فقیری اور سادگی، یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اور فقیر صفت انسان پتہ کون ہوتا ہے؟ جسے دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کٹ کے رہنا، دنیا داری کی طرف نگاہ نہ کرنا، وہ اصل میں فقیری ہوتی ہے۔ جو دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، جو 24 گھنٹے دنیا کو حاصل کرنے کی طرف اپنی جستجو میں رہتے ہیں، وہ انسان کبھی فقیر صفت انسان نہیں ہو سکتا۔
درویشی کیا ہے؟ بے ضرر ہو جانا۔ انسان ہر وقت مخلوق خدا کا بھلا ہی سوچتا ہے، کبھی اسے نقصان پہنچانے والا خیال، درویش صفت انسان کے اندر نہیں آتا۔ بے ضرر ہو جاتا ہے نا، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور ہمیشہ جب بھی پہنچے گا نفع ہی پہنچے گا۔ اور سادگی، سر آپ کی زندگی کے اندر سادگی اتر جاتی ہے، آپ کے چال ڈھلن میں سادگی اتر جاتی ہے، آپ کے بول چال میں سادگی اتر جاتی ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کے انداز میں سادگی ہوتی ہے، آپ کے لباس میں سادگی ہوتی ہے، اور وہ سادگی اتنی خوبصورتی ہوتی ہے اس کے اندر کہ لوگ آپ کی طرف کشش کرتے ہیں اس سادگی کو دیکھ کر۔ اور یہ سادگی، اس بات پر میری پر غور کیجئے گا، جس سادگی کا میں ذکر کر رہی ہوں، جس سمپلسٹی کا میں ذکر کر رہی ہوں، جو حضور کی محبت کے صدقے میں آپ کو نوازی جاتی ہے، سر وہ سادگی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کی طرف کشش کرتے ہیں۔ وہ سادگی آپ کو اتنا معتبر بنا دیتی ہے، اتنا پروقار بنا دیتی ہے آپ کی شخصیت کو کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا اپنے آپ پر دھیان نہیں جاتا، لوگ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کی بظاہر پرسنالٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کی شخصیت کے اندر سادگی موجود ہے، جو آپ کے لباس کے اندر سادگی ہے، جو آپ کی گفتگو، آپ کے کلام میں سادگی اور سادہ الفاظ جو آپ استعمال کرتے ہیں، ان کا پھر کیا ہی مقام ہے۔ یہ چیزیں اپنے اندر نوٹ کیا کریں۔ اگر آپ کے دلوں میں ایک خالص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے محبت موجود ہے، اور آپ درود پاک برائے محبت پڑھتے ہیں، برائے حاجتیں پوری کرنے کے لیے نہیں۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، یقین کریں کہ انہیں دنیا اور آخرت کی کسی چیز کی کمی رہتی ہی نہیں ہے۔ وہ تو صرف محبت میں پڑھتے ہیں، وہ تو عاشقان رسول کہلاتے ہیں نا، وہ تو حضور سے اپنی محبت کا اظہار ہر وقت کرتے ہیں۔ تو یہ درود پاک پڑھنے سے جو انسان کی طبیعت، اس کے مزاج میں جو خوبی اترتی ہے، جو جس خوبی سے اسے نوازا جاتا ہے، عطا کی جاتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوبی آپ کو عطا کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر سادگی، فقیری اور درویشی آپ کے مزاج میں اتر جاتی ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان اتنی پرسکون زندگی گزارتا ہے جس کے بارے میں انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کو، یہ خوبیاں چاہیے نا، تو یقین کریں درود پاک کی کثرت اپنی زندگی میں ہر صورت، مرتے دم تک، ہر سانس کے ساتھ شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی عزت نصیب کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کو سرخرو کرے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ مصطفیٰ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔